السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج بہت غم کی گھڑی ہے پورے پاکستان پر، اور بالخصوص ان لوگوں پر جن کے پیارے، جن کے لو ون آج ان سے رخصت ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، میری آج ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں، لیکن دل نہیں مانا اور میں ریکارڈ کرنے چلا آیا۔ اس پورے سیناریو میں مجھے پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بالکل شٹ لگا، جنہیں بولنے کی تمیز نہیں۔ ہمارے 95 سے زیادہ ہم وطن شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہلاک ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے ان کی لاشیں پڑی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نعشیں پڑی ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس میں۔ آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے بات کروں۔ دیکھیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، کچھ دن پہلے کراچی ایئرپورٹ سے را کا ایک ایجنٹ بھی پکڑا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی لنک ہو۔ ارشد ملک صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ خدا را بھی کچھ نہ کہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس وقت پاکستان ایئر فورس، نیوی، بری، انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس علاقے کو گھیرا تو میرا ماتھا اسی وقت ٹھنک گیا کہ ضرور دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اور میرے دوست صابر شاکر نے بھی اس طرف تھوڑی سی توجہ دلائی لوگوں کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قدرتی حادثہ ہو سکتا ہے یہ تخریب کاری ہو، چونکہ آپ را کے ایجنڈوں پر اب ہاتھ ڈال رہے ہیں جو بڑی اونچی اونچی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی کیبن کرو کے اندر کوئی را کا ایجنٹ ہو سکتا ہے کوئی را کا ایجنٹ ٹریول کر رہا ہو، چونکہ اس میں ہمارے کئی فوجی آفیسر جو ابھی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فارغ ہو کے پہلی دفعہ گھر آ رہے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جس علاقے میں یہ جہاز گرا ہے میں اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور میرا آئے دن آنا جانا رہتا ہے۔ میرے دوست ہیں ذیشان، ان کا گھر بھی ادھر ہی ہے، ان کے بھائی ہیں ارشاد، ان سے ملاقات بھی رہتی ہے۔ بہرحال میں پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص ماڈل ٹاؤن کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اس میں سے جو فیوم نکل رہا ہے اس سے کہیں ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے، بلکہ انہوں نے پنجاب بینک کے جو ظفر صاحب ہیں ان کو نکالا، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کھوانچے تھے۔ میڈیا سے میں بہت دل برداشت کرتا ہوں۔ ان کو سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ جب کوئی سانحہ ہو جائے تو کس ٹون میں بات کرنی ہے، خوشی میں کس ٹون میں کرنی ہے، غم میں کس ٹون میں کرنی ہے۔ اور ارشد ملک صاحب سے صاحب ہی ایسے سوال کر رہے تھے جیسے ارشد ملک صاحب نے وہ کام کیا ہو۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم پورے ذمہ دار ہیں، لیکن انٹل رپورٹ نہ آ جائے تو ہم مزید بات نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب جہاز جہاں پہ بھی کھڑا ہو یہ چلتا ہے تو ہم تو جو ٹریکنگ چیک کرتے ہیں وہ جس نے جہاز بنایا، جس کے انجن ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر کچھ سیفٹی چیک رہ جاتا ہے تو وہاں سے فوراً آگاہ کرتے ہیں کہ جہاز کو نہیں اڑنے دو۔ پھر میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی شخص اپنے لوگوں کو کیوں مروائے گا؟ پائلٹ
اگر پائلٹ کو پتہ لگ جائے یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، ہاں انلیس وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا نمائندہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جو محب وطن ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چلائے گا۔ تمام سیفٹی چیک کے بعد چلتا جہاز۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے لندن سے کراچی جا رہا تھا، ہیتھرو ایئرپورٹ پر انہوں نے جہاز کو ہلنے نہیں دیا جب تک اس کی کمپلیٹ اس کی انسپیکشن رپورٹ نہ آ گئی۔ اور جہاز کون سا تھا؟ برٹش ایئر ویز۔ آج بڑا دکھ کا مقام ہے۔ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ پلیز زیادہ اس پر بحث نہ کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔